مسلسل مجھ پہ دباؤ ڈال رہی تھیں. یہاں پہ جتنی بھی انڈر ایج لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں کروانے کے لیے, ان کے لیے یہاں پہ کمروں کو سجانے کے لیے, تمام کمروں کو فرنشڈ کرنے کے لیے. پاکستان کی تمام خواتین کی جیلوں سے ہماری بچیاں اور لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں. دارالامان جتنے بھی ہیں ان سے لڑکیاں سپلائی کی جاتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. یہ ہیں وہ میڈم جن کا نام ہے افشاں لطیف. اس کو میں پاکستان کی بیٹی کہوں گا, جس نے اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر, جس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر وہ تمام بڑا مافیا جو کہ وزراء کی صورت میں, ڈی جیز کی صورت میں یا بیت المال میں موجود وہ تمام لوگ جو مساکین اور یتیم بچیاں اس ادارے میں رہتی ہیں, جن کو سر چھپانے کے لیے, جن کو اپنی عزتیں بچانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی اور وہ بیت المال کا حصہ بن جاتی ہیں. یہ ان کی نگہداشت کرتی تھی, ماں کی طرح ان لوگوں کو ٹریٹ کرتی تھی. جبکہ اجمل چیمہ صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے وزیر رہے, بیت المال کے, سوشل ویلفیئر کے, انہوں نے ان کو زبردستی زد و کوب کیا اور ان سے یہ مطالبہ کیا کہ کاشانہ ویلفیئر ہوم, جس کی یہ سپرنٹینڈنٹ ہیں, جہاں پر موجود وہ تمام کم عمر بچیاں جنہیں انڈر ایج لڑکیاں بھی کہا جاتا ہے, ان تمام کی شادیاں کروائی جائیں گی اور بیت المال کے اسی ویلفیئر ہوم کے اندر ان کے لیے ڈیکوریشن کی جائے گی اور ان کے ہونے والے جو ہسبینڈز ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ یہیں پر رات گزاریں گے. اور وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ کس کی ایما پر کیے گئے. اس کے بعد جب انہوں نے اس سے متعلق اپنی سیکرٹری کو تحریری طور پر اور اورلی آگاہ کیا, پہلی درخواست انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو دی, جس کا کوئی بھی ریبرٹل نہیں آیا, جس کا کوئی بھی رسپونس نہیں آیا. تو اس کے بعد انہوں نے ایک اور درخواست جو ہے چیئرمین اور وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم پنجاب کو دی, اور جس میں آپ باقاعدہ طور پر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ندیم وڑائچ باوقت 11:30 بجے ادارے میں زبردستی گھس آیا اور بلا اجازت بچیوں کے رہائشی کمروں, بیت الخلاء, لانڈری اور ادارے میں دن دنانا شروع کر دیا. ندیم وڑائچ نے 3 گھنٹے تک ادارے کو یرغمال بنائے رکھا, میرے ساتھ جارحانہ اور ہتک امیز رویہ بھی اختیار کیا. اور یہ تمام تر جو اپلیکیشن ہے آپ اپنی آنکھوں سے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اس کا بھی کسی قسم کا کوئی ریبرٹل نہیں آیا. تو 16 اگست کو یعنی 9 اگست کو انہوں نے اپلیکیشن دی اور 16 اگست کو جو ہے یہ ان کو ادارے میں سے ٹرمینیٹ کرنے کا جو ہے ایک حکم نامہ تحریری فارم میں جاری ہو گیا, جہاں پر انہوں نے خود درخواست دی ان لوگوں کے خلاف, انہی کے ایما پر یا سی ایم آئی ٹی کے کہنے پر ان کو نوکری سے نکال دیا گیا. نوکری سے برخاست کیے جانے کے بعد جب انہوں نے میڈیا پر آ کر فراخ دلی کا اور دلیر مندانہ فیصلہ کیا کہ میں اب سب حقیقت بتاؤں گی, تو آج ان کو ایک اور لیٹر مل گیا ہے جس میں یہ بیت المال کا یہ جو کاشانہ ویلفیئر ہوم ٹاؤن شپ ہے اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو رہائش ملی ہوتی ہے, جہاں پر یہ اپنی بچیوں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہیں. اور یہ باقاعدہ طور پر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آج کے اندر جو ہے اپنا جو ہے یہ گھر خالی کر دیں اور یہاں سے چلی جائیں. جب اس چیز سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو کل پولیس اہلکار ان کے گھر آئے, کیونکہ کل ہی یہ معاملہ جو ہے میڈیا پر آیا. پولیس اہلکاروں نے ان کا موبائل فون توڑ دیا, ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان میں ایک بھی لیڈی کانسٹیبل موجود نہیں تھی. یہ تھانہ ٹاؤن شپ لگتا ہے اور یہ کس کے کہنے پر کیا ہوگا, یہ کس کے کہنے پر ساری کارروائی کی. ریاست مدینہ کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, جہاں پر میرٹ کی دھجیاں اڑتے ہوئے آپ سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ اس پر بول نہیں سکتے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بولنے کا جو ہے اور ایک بولڈ سٹیپ لینے کا جو ہے وہ ارادہ کیا. مجھے بتائیے گا کہ کون کون سے منسٹر جو ہیں وہ یہاں پر آتے تھے اور آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ انڈر ایج بچیوں کی شادیاں کروائی جائیں یا ان بچیوں کو زبردستی جو ہے ان تک پہنچایا جائے. اجمل چیمہ اس ٹائم ہمارے منسٹر تھے سوشل ویلفیئر کے, جب میں نے یہ کمپلین فارورڈ کی تھی. میرے کمپلین کرنے کے بعد یہ ادارے میں آئے, انہوں نے میری کرسی پہ بیٹھ کے آ کے مجھے ڈرایا دھمکایا. اجمل چیمہ وزیر تھے پی ٹی آئی کے؟ جی بالکل. میری کرسی پہ بیٹھ گیا کہ مجھے ڈرایا دھمکایا, میرے سٹاف کو ڈرایا دھمکایا. میری اجازت کے بعد بچیوں کے رہائشی کمروں میں گئے, جہاں پہ کسی بھی آدمی کو بلا اجازت جانے کی اجازت نہیں ہے, میری اپروول کے بغیر, کوئی ریزن بتائے بغیر. مجھے میرے دفتر میں بٹھا دیا. ان کا مقصد کیا تھا ان بچیوں کے کمروں میں جانے کا؟ مجھے انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی وہ کیوں جا رہے ہیں ان کے کمروں میں. میں نے ان سے کوئی ایسی بات, ظاہر آپ ان سے ملی بھی, کوئی انٹینشنز غلط تھیں آپ کو محسوس ہوا؟
بالکل ان کا رویہ بہت جارحانہ تھا, بہت زیادہ توہین آمیز تھا رویہ. آپ کو یہ کون کہتا تھا کہ بچیوں کی جو شادیاں, جو انڈر ایج بچیاں ہیں 15 سال کی, 14 سال کی, 13 سال کی, ان کی شادیوں کے لیے روم ڈیکوریٹ کروائے جائیں اسی ویلفیئر ہوم کے, کون کہتا تھا آپ کو؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر جنرل تھی افشاں کرن امتیاز, جو مسلسل مجھ پہ دباؤ ڈال رہی تھیں. یہاں پہ جتنی بھی انڈر ایج لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں کروانے کے لیے, ان کے لیے یہاں پہ کمروں کو سجانے کے لیے, تمام کمروں کو فرنشڈ کرنے کے لیے. نہیں, ان کے اپنے گھروں میں مائیں بہنیں بچیاں نہیں ہیں؟ یہ بچیاں یتیم ہیں, اس لیے ان کے سے اپنی مرضی کے کام کروانا آسان ہے, ان پہ اپنے احکامات صادر کرنا آسان ہے. میں نے ان کی کسٹوڈین ہونے کے ناطے, ان کی گارڈین ہونے کے ناطے, تو ماں کی طرح ٹریٹ کرتی ہوں گے؟ میری اپنی بھی 3 بیٹیاں ہیں, تو میں نے ان بچیوں کو بھی اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رکھتی ہوں. کتنی بچیاں ہیں یہاں پر ٹوٹل؟ 57 بچیاں ہیں اس ٹائم یہاں. 57 بچیوں کے ساتھ اگر اس طریقے سے معاملات کیے جائیں گے تو کیا یہ ریاست مدینہ اس طرح کی تھی؟ یتیم بچیوں کے ساتھ اس طرح ہوتا تھا ریاست مدینہ میں؟ یہ زندگی چند روزہ ہے, دنیا کی زندگی دنیا میں رہ جائے گی. ان بچیوں کی کفالت کے ذمہ دار ہوتے ہوئے ہم نے آخرت میں جا کے جواب دینا. ریاست ذمہ دار ہوتی ہے. اگر ریاست کے وزیر ہی ان بچیوں کو اس طریقے سے زود و کوب کریں گے, ان کے کمرے ڈیکوریشن کروائیں گے, مطالبات کریں گے, انڈر ایج بچیوں کی شادیوں کے مطالبے کریں گے, تو یہ کس طرف جائے گا ہمارا ملک؟ ریاست کس طرف جائے گی؟ بالکل. جب میں نے 25 نومبر کو وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم, چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کو ایک خط لکھا تھا کہ آپ ادارے میں بے جا مداخلت کروا رہے ہیں, تو آپ ادارے میں بچیوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشان. آپ کو نوکری سے نکال دیا گیا؟ مجھے 16 اگست کو ہی نوکری سے نکالا. اب گھر خالی کرنے کا بھی نوٹیفیکیشن دے دیا؟ گھر خالی کرنے کا نوٹیفیکیشن مجھے آج ملا. پولیس والے جب آپ کے پاس کل آئے ہیں تو انہوں نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے مجھے اریسٹ تھریٹ تھا. پولیس کو اندر جب آنا تھا مجھے کہہ رہے تھے, میں نے کہ آپ سرچ وارنٹ تھے ان کے پاس؟ نہیں, سرچ وارنٹ نہیں تھے کوئی. انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ گیٹ کھلوائیں, ہم نے اندر آنا ہے. مجھے اریسٹ کرنے کے آرڈرز تھے. میرے پہلی ویڈیو اریسٹ وارنٹ تھے کوئی ان کے پاس؟ آپ نے کیا کسی کا کوئی مرڈر کیا تھا, کوئی دہشت گردی کی کسی کاروائی میں ملوث تھے آپ؟ جی بالکل. میں نے ان سے یہی سوال پوچھا تھا کہ میں نے ایسا کون سا کرائم کیا ہے کہ پولیس کال کر لی گئی ہے, میرا ڈپارٹمنٹ آئے, منسٹر آئے. پولیس کی طرف سے کتنے لوگ تھے جو آپ کے پاس آئے؟ بہت زیادہ تھے. ان میں کوئی لیڈی کانسٹیبل تھی جنہوں نے آپ کو گرفتار کرنا تھا؟ نہیں, کوئی لیڈی کانسٹیبل ان کے ساتھ نہیں آئی تھی. میں نے گیٹ اوپن نہیں کروایا اس تھریٹ پہ. انہوں نے جو ہمارا داخلی دروازہ تھا اس کو توڑا ہے اور پھر اندر آئے ہیں. تو جی, نہ ان کے پاس کوئی سرچ وارنٹ تھا ان کے مطابق, نہ کوئی ان کے پاس جو ہے اریسٹ وارنٹ تھا, کوئی لیڈی کانسٹیبل بھی نہیں تھی. ایک کسی بھی خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے لیڈیز کانسٹیبلز کا ہونا ضروری ہے. ایک طرف ریاست مدینہ کی بات, دوسری طرف پولیس ریفارمز کی بات. پولیس ریفارمز کا بھی کچا چٹھا جو ہے وہ اس شکل میں کھلتا ہوا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. یہ ایک بڑا ہی جو ہے المناک قسم کا جو ہے وہ واقعہ ہے. اور اس کے بعد اس بہن کو نوکری سے بھی نکال دیا گیا, لیکن یہ پھر بھی ڈٹ گئی ہیں کہ اب میں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے, اور اس میں جو لوگ بھی ملوث ہوں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن حکومت خود ہی اس طرح کے ایماندار لوگوں کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکالتی جا رہی ہے. تو کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ آپ نے بینگ سرونٹ آف پاکستان, سرکاری ملازم کے طور پر سرو کیا, کوئی گلہ شکوہ ہے پاکستان سے؟ ہر سرکاری ملازم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشرائز جو اس کو کیا جاتا ہے, بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرتا رہتا ہے. میں نے ان بچیوں کے حق میں آواز اٹھائی اور میں نے اس کا بھگتا بھی. تو لائف تھریٹ بھی ہوگا؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. پریشان ہے بہت زیادہ. میری اپنی بیٹیاں ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں. کل ہمیں اریسٹ کر لیا گیا دونوں کو. میرے بچے کل بھوک سے بلک رہے تھے پیچھے, ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. یہاں پہ ہم دونوں کو وہاں پہ بٹھا دیا گیا, اور مجھے نہیں پتا کہ آگے کس ٹائم بھی کیا قیامت ٹوٹے گی میرے پہ, یا کیا. مجھے چیف جسٹس آف پاکستان سے ہماری التماس ہے اس سنگین مسئلے کا خود نوٹس لیں, اور یہ پاکستان کی ان بیٹیوں کا مسئلہ ہے جو یتیم ہیں, جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہوتا. کچھ ایسے بھی ہیں جن کے سروں پر ماں کا سایہ بھی نہیں ہوتا, باپ کا بھی نہیں ہوتا, جن کو بہن بھائی گھروں سے نکال دیتے ہیں, گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن جب ریاست ہی ان کے لیے جو ہے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی, اور چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے اس طرح کا سوشل ویلفیئر کا, بیت المال کا ادارہ جو ہے وہ بدنام ہوگا, تو لوگوں کا اداروں پر سے بالکل بھی اعتماد جو ہے وہ اٹھ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سرکاری ملازمین جو انہوں نے بتایا کہ پریشر میں کام کرتے ہیں
और डरते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते। हमारी उनसे भी इल्तमास है कि पाकिस्तान है तो हम आप हैं, पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। ये नौकरियां आने जाने वाली चीज़ हैं। मैम आपको हम सल्यूट करते हैं, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैम अफशान लतीफ़ का तो आपने मौक़िफ़ सुना, ये इन्होंने एक बड़ा ताला लगाकर इसको जो है वो बंद किया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ ये जो दरवाज़ा है इसको अंदर से इन्होंने कुंडी लगा दी है और अब हम इसको खोलने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसको ये खोल भी नहीं रहे। हम अंदर जाकर बच्चियों का जो है वो 58 बच्चियां जो अंदर ज़ेरे किफ़ालत हैं रियासत की, हम उनसे ये पूछते कि जो मैडम कह रही हैं वैसा है या नहीं। अगर वो वैसा नहीं है तो ये बच्चियों से हमें मिलने दें और बच्चियां जो हैं वो अपना मौक़िफ़ दें। अगर ये अंदर से इस तरीके से लॉक कर लेंगे तो ये सीधा सीधा जो है मैम अफशान लतीफ़ के मौक़िफ़ को तक़वियत दे रहे हैं कि वो जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं आफ्ताब नज़ीर साहब जो कि कराची से यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करते हैं। आफ्ताब साहब, दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा आपके सामने, खोलने की भी कोशिश की गई है, ये कहाँ ताने बाने मिलते हैं? आप इस तरह के पहले भी केसेस करते रहे हैं। यासिर भाई, डार्क वेब आपके सामने सुहेल अयाज की सूरत में आ चुका है और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये आज से नहीं हो रहा, कई सालों से पाकिस्तान की तमाम जेलों से, ख़वातीन की जेलों से हमारी बच्चियां और लड़कियां सप्लाई की जाती हैं। दारुल अमान जितने भी हैं उनसे लड़कियां सप्लाई की जाती हैं और ये हमेशा से होता आ रहा है। अब मसला ये हुआ है यहाँ कि मैम अफशान लतीफ़ का जो भी इंतज़ामिया से झगड़ा था तो उसमें ये चीज़ खुली है। अगर ये खुली है और ये इशू आया है तो हमें देखना चाहिए कि हमारे दारुल अमान, शेखुपुरा के दारुल अमान में पिछले महीने क्या हुआ, इसी दारुल अमान में जिसमें आप और मैं इस वक्त खड़े हैं, 4 माह 5 माह पहले यहाँ एक बच्ची की जबरी शादी एक मुर्गी वाले से कराई गई जिस बच्ची की उम्र 13 साल थी। तो यहाँ ऑन रिकॉर्ड है जी, ऑन रिकॉर्ड है। ये होता आया है। वज़ारा और जितने भी सेक्रेटरी लेवल के बड़े लोग हैं जिनके पास भी पैसा है, वो लोग लड़कियां उमूमन दारुल अमान से छोटी बच्चियां मंगवाते हैं और ना सिर्फ मंगवाते हैं बल्कि ये बच्चियां दुबई, बहरीन, यूके तक सप्लाई की जाती हैं। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं थाईलैंड में जाके कवरेज इसकी करके आया हूं। बैंकॉक तक ये हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां सप्लाई की जाती हैं। तमाम की तमाम जो बच्चियां हैं, आफ्ताब नज़ीर साहब कह रहे हैं कि ये बैतुल माल और जेलों से भी सप्लाई की जाती हैं। अब ये किस तरफ ये मामला जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ इस मामले का खुद नोटिस लें और हमारी जो इस्मतें हैं, हमारी जो इज्जतें हैं, उनको बचाने की आखिरी उम्मीद की किरण आप ही हैं। दरवाज़ा खोलने की फिर कोशिश की जा रही है लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे, अंदर से जो है लॉक लगा लिया है और ये इस बात को तक़वियत दे रहा है कि जो बात अफशान लतीफ़ साहिबा कह रही हैं, जिनको नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है और आज यहाँ से निकालने का भी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है रिटन फॉर्म में, वो बिल्कुल ठीक है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।